کہ اللہ نے جب اپنے حق کے بعد سب سے بڑا ناحق کرنے والا اسے قرار دیا، یعنی شرک کرنے کے بعد جب اسے جرم عظیم کہا، اس کے بعد کس کو بڑا جرم کہا؟ وہ والدین کی نافرمانی۔ تو آئیے والدین سے حسن سلوک کیجیے، آپ کی جنتیں ہیں۔ آج ہم بھی ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہم کس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم کس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور بدقسمتی سے ہمارا اخلاق اچھا بس دنیا کے سامنے ہوتا ہے۔ جو ہمارے پیارے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی بد احتیاطی اور بد اخلاقی کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں۔ جب صحابی نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون اور حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کرنے لگا شاید کچھ اور پتہ چلے، کچھ اور لوگوں کا پتہ چلے کہ جن سے تعلق کے ناطے میرا حسن سلوک ان سے بنتا ہے، اچھا اخلاق سے پیش آنا بنتا ہے۔ تو عرض کی اللہ کے رسول اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر عرض کی اللہ کے رسول کون؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر عرض کی 3 دفعہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری والدہ، 4تھی دفعہ تیرا والد۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں نا اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور لوگوں میں ہمارا ایک اچھا تعارف بنا ہوا ہے، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کی تنگی اور تکلیف کو سمجھتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں میں بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہمارے لب و لہجے میں شیرینی اترتی ہے ہم جب دنیا سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب اپنے والدین سے بات کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ وہ بڑھاپے کے والدین کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن ہمیں حکم دیتا تھا، وہ والدہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا تھا کہ اس نے تمہیں بوجھ کے ساتھ اٹھائے رکھا، مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا، اور تمہاری پیدائش بھی اس کی مشقت کے ساتھ تھی، اور اس کے تم پر کتنے احسان ہیں تم کبھی ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور کبھی یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم بیمار تھے اور بخار میں تپ رہے تھے، لیکن رات کے وقت وہ اپنی نیند چھوڑ کر تمہارے پاس آئی اور چپکے سے تمہاری پلس کو اور تمہاری نبض کو محسوس کیا کہ میرے بیٹے کا بخار اترا ہے کہ نہیں اترا، اور بیٹی کا بخار اترا ہے کہ نہیں اترا، اور چپکے سے چلی گئی کہ اسے تکلیف نہ ہو، اسے پتہ نہ چلے، اور چپکے سے چلی گئی کہ اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ وہ جو اپنی خیر سے زیادہ تمہاری خیر چاہنے والے تھے، اور جب تمہارے حسن سلوک کی باری آئی ان کے ساتھ، تو ان کے بڑھاپے میں قرآن نے کہا کہ اگر تم ان میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پاؤ تو اپنے اطاعت کے بازو اور ان کے سامنے جھکا دو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ اور جو لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے حق کے بعد سب سے بڑا ناحق کرنے والا اسے قرار دیا، یعنی شرک کرنے کے بعد جب اسے جرم عظیم کہا، اس کے بعد کس کو بڑا جرم کہا؟ وہ والدین کی نافرمانی۔ تو آئیے والدین سے حسن سلوک کیجیے، آپ کی جنتیں ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جنت کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے، ہزاروں میل مسافتیں طے کرنے کے بعد بیت اللہ میں اترتے ہیں، اور وہاں جہاز پر جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کہیں عمرے کی ادائیگی، کہیں حج کے ادائیگی، کہیں صدقات کا بانٹنا، کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی، کہیں اور حقوق، کہیں اور فرائض، کہیں اور فرائض اور نوافل کی ادائیگی، اور یہ سب کس لیے؟ کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں جنت مل جائے۔ تو تمہارے پاس تو سستی جنت ہے، کیوں اس طرف نہیں آتے؟ یہ فرائض تو ادا کرو، لیکن والدین کی اطاعت اور اپنی والدہ کی اطاعت اور اپنی والدہ کے احترام اور اس کے ساتھ حسن سلوک، خصوصاً بڑھاپے میں حسن سلوک، اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔